ایک حقیقت پہلے سن لو. لفظ سایہ میں نے بولا، چوتھا دن بول رہا ہوں. نقوی صاحب اگر محاذی یعنی جس کے روبرو سائے والا ہو، اگر محاذی کثیف ہو تو سایہ کثیف ہوتا ہے، اور اگر محاذی لطیف ہو تو سایہ بھی لطیف ہو جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اگر کثیف کے روبرو ہے تو بوجہ کثافت کے وہ سایہ کہلاتا ہے، اور اگر کسی لطیف کے روبرو ہے تو پھر بوجہ لطافت کے وہ سایہ نہیں کہلاتا، پھر اس کا نام ہو جاتا ہے عکس. دیکھو بابا، شہر میں کھڑے ہو، دیوار ہے سامنے کثیف، زمین ہے سامنے کثیف، تو سایہ پڑے گا. اگر آئینے کے روبرو ہو جاؤ تو اب چونکہ آئینہ لطیف ہوتا ہے تو اب اس میں جو نظر آتا ہے اس کا نام سایہ نہیں، اس کا نام عکس ہے. اور نبی سے وہی بوجہ لطافت کے پہچان ہوگی. قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ لینا، جو تمہارا چہرہ وہی تمہارے عکس کا، جو تمہاری آنکھیں وہی تمہارے عکس کی، جو تمہارے ہاتھ پاؤں وہی تمہارے عکس کے. 14 ہے اللہ کا سایہ. جب بشر میں ہے تو سایہ کہلاتے ہیں، یا عالم بشریت میں رہ کے شاید بھائی سایہ، اور جب اس کے روبرو ہوں تو پھر سایہ نہیں، پھر عکس. عکس. اور گھبراؤ نہیں بابا، عکس ذل عکس نہیں ہوتا. ذل عکس من عکس والا. یعنی یوں سمجھے کہ اب میرے سامنے یوں اس زاویے سے ایک قد آدم آئینہ کھڑا کر دیا جائے تو اس شیشے میں کون نظر آ رہا ہے؟ یہی تو بھول گئے آپ. بابا غضنفر ایک ہے جو منبر پہ ہے، غضنفر صرف ایک ہے جو منبر پہ ہے، غضنفر 2 نہیں، وہ غضنفر نہیں، غضنفر کا عکس ہے. چونکہ عکس غضنفر کا ہے، چہرہ غضنفر کا، قامت غضنفر کی، ہاتھ پاؤں غضنفر کے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شوہر زہرا کو وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتی ہے تجلی لنفسہ ہی فی نفسہ ہی علی نفسہ ہی، ایک ہوتی ہے تجلی فی نفسہ ہی علی نفسہ ہی لغیرہ ہی، یعنی اپنی ذات میں تجلی، اپنی ذات کے لیے جلوہ، اپنی ذات پر جلوہ. اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات میں جلوہ، اپنی ذات پر جلوہ، کسی اور کے لیے جلوہ. اگر تم نے ایک حرف غضنفر کا لکھ لیا، مجھے ذات واجب کی قسم کے بچے بھی اس حقیقت کے علامہ بن کے اٹھیں گے یہاں سے، اس حقیقت کے. یہ میرا دعویٰ ہے، منبر سے عہد کرتا ہوں، اپنی ذات پر جلوہ، اپنی ذات میں جلوہ، اپنی ذات کے لیے جلوہ. ذات میں جلوہ، ذات پہ جلوہ، کسی اور کے لیے. مثال سے سمجھاؤں، حالانکہ حق آپ کا تھا کہ پوچھتے، ابھی ہم نہیں سمجھے، مزید وضاحت کرو. عید کا دن ہے، آپ نے نیا جوڑا سلوایا ہے، زیب تن کیا، آخری بٹن لگا کے فارغ ہو گئے، خوشبو لگائی، اب جانا ہے عید نماز پڑھنے کے لیے. فطری خواہش ہے، اندر سے ایک آواز ابھرے گی، مجھے یہ لباس کیسا لگ رہا ہے؟ ابھرے گی نا آواز، ایک خواہش سر اٹھائے گی نا کہ میں اس لباس میں جچ بھی رہا ہوں یا نہیں، سلائی ٹھیک ہے، فٹنگ صحیح ہے، ضرورت سے زیادہ ڈھیلا تو نہیں، ضرورت سے زیادہ پھنس کے تو نہیں آیا، رنگت جچ رہی ہے یا نہیں، ہوگی نا خواہش. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہیں بیڈ روم میں، چونکہ دروازہ بند کر کے آپ نے لباس بدلا تھا، فوراً آپ قد آدم آئینے کے سامنے گئے. اب اس نئے لباس میں پہلی بار جو آپ کو نظر آیا یہ ہے تجلی لے نفسہ ہی فی نفسہ ہی علی نفسہ ہی. اپنی ذات پر جلوہ، اپنی ذات میں جلوہ، اپنی ذات کے لیے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو دیکھا خود کے لیے تنہائی میں. اور اگر سمجھ گئے ہو تو بس اب آپ نے دروازہ کھولا، در کھلتے ہی اہل خانہ سے کوئی فرد، آپ کی زوجہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، کوئی فرد سامنے آیا، واہ کیا جچ رہے ہو. اب اس نے دوسری بار دیکھا، یہ ہے تجلی فی نفسہ ہی علی نفسہ ہی لے غیرہ ہی. یہ ذات میں جلوہ، ذات پر جلوہ غیر کے لیے. اور یہی کچھ میں 30 برسوں سے اپنی قوم شیعہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ جانے کتنا عرصہ وہ بے جسم اکیلا رہا، کتنا عرصہ وہ تنہا رہا اپنی ذات کے پردے میں، اپنی ذات کے حجاب میں. اچانک اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میری توحید کی قامت پر، میرے کبریائی کے بدن پر میرے اسماء حسنہ کا لباس جچتا کیسے ہے. بے دل کے دل میں خواہش ابھری، دیکھو تو صحیح کہ میرے صفات کی خلات، میرے جسم وحدت پر رسالت صاحب کیسے سج رہی ہے.
اس نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے دو آئینے تراشے، ایک کا نام آئینہ جلال رکھا، ایک کا نام آئینہ کمال رکھا، ایک بار ایک میں جھانکا، ایک بار دوسرے میں۔ پہلے تھی تجلی لنفسہ ہی فی نفسہ ہی علی نفسہ ہی، دوسری تھی لغیرہ ہی۔ تو جب پہلے آئینے میں جو عکس نظر آیا اسے محمد کہتے ہیں، دوسرے عکس کو علی کہتے ہیں۔ پہلی تجلی، پہلا عکس جس آئینے میں نظر آیا اس عکس اول کا نام ہے محمد، اور جس دوسرے آئینے میں دوسرا عکس نظر آیا اس کا نام ہے علی۔ چونکہ پہلے آئینے کا نام آئینہ جلال تھا، جلال میں تبش ہوتی ہے، جمال میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اسی لیے جب دنیا میں بھی اتارا تو دونوں کی نسبتوں میں تپش اور ٹھنڈک کا خیال رکھا۔ قرآن میں جب بھی رسول کو کہا سورج کہا، علی کو چاند پکارا۔ عید کا دن تھا، تیرا رسول بن سنور کے، محبوب خدا کی کیا خبر ہوگی؟ ہاں بس اگر اپنے تصور کو میں تصویر سجا سکتے ہو تو سجا لو۔ وہ تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا، دل رکھتا نہیں، دھڑکنوں میں اسے بسائے ہوئے ہے، نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، دل مچل گیا۔ جبریل، جی مالک، جب میرے حبیب کے سامنے آیت پڑھ دے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ بس پڑھی آج جبریل نے، میرے رسول کا سینہ تن گیا کہ کیا مقام ہے میرا کہ میں بے دل کے دل میں رہتا ہوں، بے بدن کے لہو میں دوڑتا ہوں، مجھے آفتاب کہے کہ میری قسمیں کھاتا ہے۔ رسالہ صاحب ایک دو تیسرے قدم پہ پہنچے تھے کہ گیا ہوا جبریل واپس آیا، کہنے لگا، وہ کہتا ہے والقمر اذا طلعہ، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے۔ اسی طرح جلال و جمال کو ملحوظ خاطر رکھا، جلال والے کو سورج کہا، جمال والے کو چاند۔ کون ہے سورج؟ چاند کون ہے؟ میں پوری جائیداد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ باکمال میرے سامنے آئے جو سورج سے براہ راست فیض حاصل کر سکے۔ نہیں، اگر کسی کے دماغ میں ذرا سا خناس سما بھی جائے تو پہلی نظر میں اندھا ہو جائے گا، جو ہی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا بینائی چھن جائے گی۔ اب مظہر مشہدی کیا طریقہ ہے سورج سے فیض لینے کا؟ رات کا انتظار کرو، جب چاند ابھرے گا۔ سورج تمہارے سامنے نہیں ہوگا مگر چاند کو پتا ہے کہ کہاں ہے۔ سورج چاند کے روبرو ہے، چاند کے سامنے ہے، چاند سورج سے روشنی لے گا، جو تمہاری برداشت سے باہر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جی جتنی مخلوق کو ضرورت ہے وہ مخلوق تک پہنچائے گا۔ اسی لیے رسول سے بھی براہ راست فیض نہیں لیا جا سکتا، کیوں؟ وہ عکس آئینہ جلال ہے اور علی عکس آئینہ جمال۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں، پھر میں وہیں آتا ہوں، میرے سامنے ہے آئینہ۔ اب یہ بھول آپ کی تھی کہ آپ نے اسے بھی غضنفر کہا، وہ غضنفر تھا نہیں۔ اسی طرح جو کم وقت علی کو اللہ کہہ رہا ہے بھول اس کی اپنی ہے، ورنہ جو سامنے ہے وہ جلی نہیں، عکس جلی ہے۔ میرے سامنے ہے آئینہ۔ نقوی صاحب وہ مسئلہ حل کر کے دینے لگا ہوں اپنے سامعین کو، کہنا صاحب جو صدیوں سے بڑے بڑے علم کے چودھریوں سے حل نہ ہوا ہو، چٹکی میں میری قوم کے یہ بچے بھی اس کا حل لے کے جائیں۔ اب دیکھیں میرے سامنے آئینہ ہے، آئینے میں غضنفر نہیں، لفظ عکس دلیل ہے کہ وہ غضنفر نہیں۔ عکس کے معنی کیا ہے؟ الٹ۔ رسالہ صاحب یہ کہا نہیں جاتا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اس کے الٹ ہے، تو اس کو عکس یعنی الٹ کہتے ہی اس لیے ہے۔ آج رات گھر میں جا کے تجربہ کر لینا اور کل رات مجھے بتانا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، تمہارا رخ ہوگا مشرق کی طرف، عکس کا ہوگا مغرب کی طرف۔ جی یہی تو دلیل ہے، وہ تم نہیں ہو، اگر تم ہوتے تو پھر اس کا رخ بھی ادھر ہوتا۔ اور پھر دیکھنا اپنا دایاں ہاتھ اٹھانا، عکس کا بایاں اٹھے گا، یہ دلیل ہے کہ وہ تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، بس بات اتنی ہے۔ میں کیا کروں، زمانے نے مفہوم امامت کو بھی اگر سمجھ لیا ہوتا تو آج دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نظر نہ آتا جو علی کے کسی کمال کا منکر ہوتا۔ کبھی باجماعت نماز پڑھی ہے؟ آگے جو کھڑا ہوتا ہے امام الجماعت کہلاتا ہے، یعنی اس کی امامت جماعت تک محدود ہے، بس وہ اسی جماعت کا امام ہے 5 منٹوں کے لیے، اس کی 5 منٹ پر محیط امامت، اور 100-200 آدمیوں کے لیے امامت۔ جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا منہ کس طرف ہے؟ قبلہ کی طرف، پیچھے جماعت، جماعت کا رخ امام کی طرف۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا
اب خطبے کے لیے اس نے کعبے کو پیٹھ پھیر دی، مجمع کی طرف منہ موڑ لیا. تمہیں سمجھا رہی ہے شریعت کہ سمجھ گئے ہو امامت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اللہ سے لیا جائے پھر بندوں کو دیا جائے. یعنی چھوٹی سی امامت نے سمجھا دیا کہ پہلے اللہ سے رابطہ کر کے اس سے پیش نماز نے، امام الجماعت نے اللہ سے رحمتیں لیں، پھر نمازیوں کی طرف رخ کر کے ان میں دعا کی صورت میں، خطبے کی صورت میں بانٹی. یہ ہے جماعت کا امام، علی ہے عالمین کا امام. آؤ دیکھو میرے سامنے آئینہ ہے، اس طرف بندے ہیں، آئینہ ادھر ہے. اب آئینے میں میرا عکس نظر آ رہا ہے، میں اپنے عکس کو کچھ دینا چاہتا ہوں نقوی صاحب. اب یوں ہے آئینہ، ادھر ہے آپ کو منظر کیا نظر آئے گا؟ میں اپنے عکس کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہوں گا یہ لو، عکس آپ کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہا ہوگا یہ لو. آؤ نبی صاحب کی لگنا صاحب جس راز کا وعدہ کیا تھا کہ جو مسئلہ صدیوں سے صاحبان علم سے حل نہیں ہوا وہ بتاؤں. جگر پھٹنے لگتا ہے مقصر کا جب رسالت صاحب خطبات امیر پڑھے جائیں، جب یہ بتایا جائے علی کہتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کلیجہ کانپنے لگتا ہے. میں بچانا چاہتا ہوں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو جہنم گرنے سے، کیونکہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو کہ بندہ علی ولی اللہ بھی پڑھے، علی کے دروازے پہ بھی کھڑا رہے، پھر شک علی میں کرے. آؤ راز بتاؤں. اب پھر دیکھو وہ ہے آئینہ، ممبر پہ غضنفر ہے، آئینے پہ کون ہے؟ غضنفر کا جیتے رہو. غضنفر کا غضنفر زمین پہ تھا، عکس بھی زمین پہ تھا، غضنفر ممبر پہ آ گیا. غضنفر نے سپیکر جوڑا، عکس نے بھی سپیکر موڑا. غضنفر نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عکس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غضنفر بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عکس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غضنفر نے کہا صلوات، عکس نے کہا صلوات. غضنفر نے کہا توجہ، عکس بولا توجہ. غضنفر نے ہاتھ اٹھایا، عکس نے ہاتھ اٹھایا. غضنفر نے اشارہ کیا، عکس نے اشارہ کیا. اب سمجھ میں بات ابھی تک نہیں آئی. جو صاحب عکس کرے وہ عکس کرتا ہے، جو صاحب عکس کہے وہ عکس کہتا ہے. اور یہی راز ہے علی کے خطبوں میں. ذات کے پردے میں اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں قدیر ہوں، میں محیی ہوں. زمین پہ علی کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں محیی ہوں. اس نے عکس کو تو نہیں جھٹلایا، اس نے تو ذولا عکس کو جھٹلایا. دعویٰ میں نے کیا، میں تمہارے روبرو نہیں تھا، میرے عکس کے ذریعے دعویٰ تم تک پہنچا. اب تردید اس کی نہیں ہوئی. اور جھوٹے توحید پرستو، تم علی کے خطبے کا تو انکار نہیں کر رہے، تم تو تکذیب جلی کر رہے ہو، اللہ کو جھٹلا رہے ہو. اور پھر یہاں چونکہ جو ادھر کہہ رہا ہے اس کا چہرہ میرا ہے، بھائی وہ مجھ سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ پہلے بھول کے آپ خود کہے اٹھے تھے کہ وہ غضنفر ہے. یہ تھی آپ کی غلطی، حالانکہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا، اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا. مدر مشہدی اسی لیے تو برسوں ایک راز مجھے سمجھ نہ آیا. آخر ایک دن میں نے اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ پالنے والے چکر کیا ہے رسالہ صاحب. میں نے اللہ سے پوچھا کہ جب قرآن کھولتا ہوں حسن یوسف کی کہانیاں ملتی ہیں، تفسیریں دیکھتا ہوں جمال یوسفی کے چرچے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں یوسف کی خوبصورتی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت. لیکن پروردگارا ہزار کتابیں پڑھ ڈالی میں نے، اتنے سے رسالے میں بھی میں نے نہ پڑھا کہ اتنے حسین یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو. تو سائیں جی پتہ ہے مجھے اللہ نے کیا جواب دیا؟ پالنے والے چرچے حسن یوسف کا کرتا ہے، چہرہ دیکھنا اس کا عبادت. آواز قدرت ہزیان نبک. یوسف کے حسن پہ ایک پردہ تھا جو میں نے ہٹا لیا ہے، اس کے حسن پر 70,000 پردے ہیں جو قیامت کو ہٹیں گے. اور رہ گئی عبادت کی بات تو کہاں یعقوب کے بیٹے کا چہرہ، کہاں میرا اپنا چہرہ. اب حدیث کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، بس اتنی سے حدیث. ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ. علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت. جی رسالہ صاحب پانی پلانا ثواب. آپ نے مانگا، میں نے مظہر مشدی سے کہہ دیا رسالہ صاحب کو پانی دے دو. میں ثواب ہی تھا نا، میری مرضی کماؤں نہ کماؤں. نماز پڑھنا ثواب نہیں، عبادت ہے. اسے میں دوسرے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے حصے کی پڑھ لے. علی کا ذکر عبادت، علی کے چہرے پہ نظر عبادت، علی سے محبت عبادت. میں نے قرآن کھولا، سورہ زاریات نے آواز دی
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو بنایا اس لیے کہ عبادت کریں. اور اگر سمجھ گئے ہو علت تخلیق بشر کو، کیوں بنے ہم؟ عبادت کے لیے. علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی سے محبت عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم بنے عبادت کے لیے. تو میں کہہ سکتا ہوں کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے اسی لیے ہم علی سے پیار کریں، علی کو دیکھیں، علی کا ذکر کریں. علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت. نماز کیا ہے؟ عبادت. عبادت میں عبادت کرنے سے ڈر رہے ہو؟ عبادت میں عبادت سے ڈر رہے ہو، یا ان دو میں سے ایک چیز کے خلاف فتوا دو کہ وہ عبادت نہیں؟ نہیں. کل پوچھ کے آنا اپنے مولوی سے، شیعہ مولوی سے کل پوچھ کے آنا کہ بتاؤ نماز عبادت نہیں یا ذکر علی عبادت نہیں، تاکہ ان دو میں سے جو عبادت نہیں اسے چھوڑا جائے. نماز عبادت نہیں، ویسے دنیا جان چھڑانے میں پھرتی ہے، اسے چھوڑ دیں. اگر علی کا ذکر عبادت نہیں اور اگر دونوں عبادتیں ہیں تو پھر انسان کا بچہ بن کھاتا بھی علی کا ہے، قوم سے عزت بھی علی کی وجہ سے کراتا ہے. ہمیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، لوگ پاؤں پکڑتے ہیں علی کی وجہ سے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے اٹھا کے دے دیتے ہیں علی کے صدقے. بڑے بڑے والیان رسالت گاڑیوں کے دروازے کھول کے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں علی کے صدقے. جس کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے اسی کے بارے میں شک ڈال رہا ہے. نہیں، پہلے دیکھ، میں تیرے ایمان کی سائز دیکھوں. آؤ نقوی صاحب، میں کہنے ہی لگا ہوں کیونکہ مجھے رزق کی تو پرواہ ہے نہیں، نجف سے پکا ضمانت نامہ میں نے لیا ہوا ہے. کوئی غزل فر کو مجلس میں بلائے نہ بلائے میری بلا سے، کوئی میری مجلس میں آئے نہ آئے میری صحت پہ فرق ہی نہیں پڑتا. زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ دونوں ہم نام بڑے بے نیاز ہیں، اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. وہ علی الاعلیٰ، یہ علی ابن ابی طالب اور کنا سب دونوں بڑے بے نیاز. وہ کہتا ہے غضنفر جیسا 2 ٹکے کا بندہ مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے، علی جو مجھے جھکتا ہے. 14 مجھے جھکتے ہیں، 14 علی، 14 محمد، اور علی بھی اتنا بے نیاز. یہ جاہل ملا مجھے مانے یا نہ مانے، میرا خالق بھی مجھے تسلیم کرتا. تو اس لیے میں نے علی کی ذات پہ تو سودا بازی سیکھی ہی نہیں. کہنے لگا ہوں مجھے نہیں خبر کہ کس کا جگر پھٹ جائے گا، کون زمین میں دھس جائے گا اور کون عرش پہ اڑ جائے گا. بات منبر کی اور سامنے کی ہے 1 جمع 1 2 والی. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. وجہ اللہ ہے علی؟ بولو. نہیں، میں صحیح خواہش سے کہہ کہ امام باڑے کا گیٹ بند کروا دوں گا، تالا لگا کے چابی رکھ لوں گا جیب میں، اور ہو سکتا ہے ایک بندہ نہیں نکلنے دوں گا جب تک فیصلہ نہیں کر لیتے ہو. نہیں، اگر کسی کو انکار ہے جبر سے تھوڑی منوانا ہے، ورنہ سارے بتاؤ گے علی وجہ اللہ ہے. اچھا جی، میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا. وجہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ. جیتے رہو، میری مشکل حل ہو گئی. ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ غضنفر. کر کیا رہا ہے؟ مجلس پڑھ رہا ہے. آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ سننے. آپ کی توجہ، آپ کی نگاہیں، آپ کا رخ کس طرف ہے؟ میرے چہرے کی طرف. آپ بیٹھے یہاں ہوں، گھر سے آپ چلے غضنفر کا خطاب سننا ہے. راستے میں نقوی صاحب نے کہاں جا رہے ہو؟ غضنفر کا خطاب سننے. 100 آدمی سے آپ نے راستے میں کہا خطاب سننے، خطاب سننے. جو ہی یہاں آئے میں ممبر پہ بیٹھا، آپ نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. جب میری نظر پڑے گی کیا کر رہا ہے؟ جی آپ کا خطاب سن رہا ہوں. میں کہوں گا نہیں کہ صحیح خواہ جس سے کانوں سے پکڑ کے باہر نکلواؤ، میں خطاب سننے نہیں آیا، میری بے عزتی کرنے آیا ہے. اگر خطاب سننے آتا تو میرے چہرے کی طرف توجہ ہوتی. اور جھوٹے نمازی، نماز پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کر وجہ اللہ سے رابطہ ہے. اگر نماز میں کیوں وضو کر رہے ہو؟ کس لیے؟ اللہ کے لیے. نماز پڑھنی ہے کس کے لیے؟ مصلی بچھایا اللہ کے لیے. کعبے سے کعبے کی طرف رخ کیا، نیت باندھی، تو پھر وجہ اللہ سامنے کیوں نہیں؟ تو نام سے بچنا چاہتا ہے. آج پتا چلا کہ کس جبر مشیت کو علی کہتے ہیں. اور اس آیت کی سمجھ بھی نقوی صاحب آج آ رہی ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی منہ موڑو گے سامنے وجہ اللہ ہے. جدھر منہ موڑو گے سامنے وجہ اللہ. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر منہ موڑو گے ادھر وجہ اللہ. اب چہرے والا اللہ بناؤ تو تمہاری مرضی، اللہ کا چہرہ ڈھونڈو. یہاں بچ رہے والی سے جو بارگاہ خداوندی میں میدان قیامت میں پہنچو گے تب پتہ چلے گا
کہ علی ہے کیا؟ یہاں فتویٰ دیا کہ نماز میں اس کا نام نہ لینا باطل ہو جائے گی، اور جب کرسی بٹھا کے عملوں پہ قبولیت کی مہر میرا مولا لگا رہا ہوگا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں۔